السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کی جائے گی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بک ہے جدید دنیا اسلام۔ اس کا کوڈ ہے 407 اور اس ویڈیو میں شارٹ کوسچنز بھی بتائے گئے ہیں اور لانگ کوسچنز بھی آپ کو بتائے گئے ہیں کہ آپ نے کون کون سے سوالات جو ہیں وہ تیار کرنے ہیں، جس کی مدد سے آپ اپنے پیپر میں اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے ان سوالات کو نوٹ کرتے جانا ہے۔ بک جو ہے وہ کافی مشکل ہے اور اس کے سوال بھی بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ اس کے جو پاسٹ پیپر جتنے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو پچھلے والا جو یعنی کہ جو پریویس ہمارے پاس پیپر ہیں 2023 کے 24 کے یا 22 کے لگا لیں، 2022 کے یا 23 کے لگا لیں، تو وہ سارے دوسرے تیسرے سیمیسٹر میں جا کر، یعنی کہ مثال کے طور پر 2023 کے آٹم میں آیا ہے تو وہ 2024 کے آٹم میں آئے گا، یعنی کہ دو جو پیپر ہیں، ایک دو پیپر جو ہے اس کا گیپ دے کر پھر وہ ایک آدھ سوال جو ہے وہ رپیٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے ہمارے پاس بنگلور مصری معاہدہ کب ہوا، دوسرا ہے، یہ شارٹ کوسچنز ہے، دوسرا ہے ایلیا کس ملک کی ایئر لائن کا نام ہے، تیسرا ہے انڈونیشیا کا پرانا نام کیا تھا، چوتھا ہے اٹلی نے طرابلس پر کب حملہ کیا، چوتھا ہے چوتھی اسلامی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کا شرف کس ملک کو حاصل ہوا، چھٹا ہے انڈونیشیا کی قومی زبان کون سی ہے، ساتواں ہے عراق اور ایران کی جنگ کب ہوئی، فلسطین کے شمال میں کون سا ملک ہے، وسط ایشیا کی ریاستوں میں رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ملک کون سا ہے، پہلی اسلامی کانفرنس کب اور کہاں ہوئی، اس کے بعد 5ویں اسلامی سربراہی کانفرنس کس ملک میں منعقد ہوئی۔ نیکسٹ ہے بین الاقوامی اسلامی اقتصادی کانفرنس کا دوسرا اجلاس کب اور کہاں ہوا، اس میں آپ نے ڈیٹ بتانی ہے اور جگہ بتانی ہے۔ اس کے بعد ہے الجزائر کے وزیر خارجہ عبدالعزیز نے پاکستان کا دورہ کب کیا، اور اس کے بعد ہے منگولوں نے عباسی سلطنت کو کب ختم کیا، اس کے بعد ہے ایران کے عالم ڈاکٹر علی شمشانی کب اور کہاں ہلاک ہوئے، جرمن اسلامک کلچر کی ابتدا کب ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جنوبی یمن کے شہر عدن میں تیل صاف کرنے کا آغاز کب قائم ہوا۔ نیکسٹ ہے بحرین کا آئین کب بنایا گیا۔ 19 سوال ہے ہمارے پاس، حفیظ اللہ امین نے افغانستان میں کب حکومت سنبھالی۔ 20واں ہے سلمان فرنگی کو کب صدر منتخب کیا گیا۔ 21واں ہے 16ویں صدی میں ملایا پر کس یورپی قوم نے قبضہ کیا۔ 22 ہے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا اعلان کب ہوا۔ نیکسٹ ہے شاہ محمد رضا پر کس تہذیب کا اثر تھا۔ اس کے بعد ہے مالدیپ اقوام متحدہ کا کب بنا۔ 25واں ہے مصر انجمن اقوام کا رکن کب بنا۔ عراق کے صدر نوری سعید نے کب استعفیٰ دیا۔ 27 پر ہے مصر میں سویز کینال کمپنی کو قومی تحویل میں کب لیا گیا، اور ہے سوڈان میں گریجویٹس جنرل کانگریس کی بنیاد کب رکھی گئی، اور اس کے بعد ہے 1956 تا 58 میں پاکستان میں کس طرز کا آئین بنایا گیا۔ یہ شارٹ کوسچنز ہیں، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ لانگ کوسچنز ہیں۔ امید تو یہی ہے کہ اگر آپ ان کو تیار کر لیں گے تو آپ اپنے پیپر میں 80 سے 85% نمبر جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان گیس پیپرز کو تحقیق یعنی کہ کافی زیادہ جو گیس پیپر ہے ہمارے پاس، جو پاسٹ پیپر ہیں، ان سے ہیلپ لے کر یا ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ گیس پیپر بنائے ہیں، کیونکہ بک جو ہے وہ کافی مشکل ہے۔ اس میں ہے خلیجی ریاستوں کے معاشی حالات کا تفصیلی جائزہ لیں، نیز ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کا تنقیدی جائزہ لیں۔ سیکنڈ ہے تاجکستان قرقیزستان کی معیشت کے بنیادی خط و خال کون کون سے ہیں، نیز ان دونوں ممالک کی خارجہ پالیسی کا تنقیدی جائزہ لیں۔
تیسرا ہے ہمارے پاس کاغستان کی معیشت اور خارجہ پالیسی کا تنقیدی جائزہ لیں۔ چوتھا ہے افغانستان کے روس کے انخلاء کے بعد سیاسی حالات و واقعات پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیں۔ پانچواں ہے مصر میں جمال عبد الناصر کے دور کے اہم واقعات بیان کریں۔ چھٹا ہے بنگلہ دیش کے اہم سیاسی واقعات کا تنقیدی جائزہ لیں۔ ساتواں ہے شمالی امریکہ میں مسلمانوں کو مختلف تنظیموں کے ارتقاء اور کارکردگی پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔ ترکی اور دوسری جمہوریہ کے دوران ہونے والے واقعات کا جائزہ لیں اور ان کے نتائج لکھیں۔ کشمیر میں کون سی سیاسی تنظیمیں بنی اور کب بنی اور ان کے نقطہ نظر میں کیا فرق تھا، تبصرہ کریں۔ 10th ہے انڈونیشیا کی جدوجہد آزادی کے اسباب کیا تھے، نیز اس کے اثرات کا جائزہ لیں۔ مشرقی افریقہ میں مسلم اقلیت کے ملکوں کی معیشت پر تبصرہ کریں۔ 12واں ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تنقیدی جائزہ لیں۔ 13واں ہے یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کی تنظیموں پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیں۔ شاہ فیصل اور شاہ فہد کے ادوار کا تنقیدی جائزہ لیں اور سعودی عرب کی خارجہ پالیسی کے اہم خدوخال بیان کریں۔ 15واں ہے ایران کے ڈاکٹر مصدق کا عروج و زوال بیان کریں۔ المغرب میں تیونس کے تاریخی پس منظر اور پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کا جائزہ لیں۔ مغربی افریقہ مسلم اکثریت کے ممالک کے تاریخی پس منظر اور معیشت کا تفصیلی جائزہ لیں۔ 18واں ہے شام میں مصطفیٰ خاندان کا دور حکومت بیان کریں۔ 19واں ہے صدر ایوب خان کی سیاسی اور زرعی اصلاحات کا تنقیدی جائزہ لیں۔ 20واں ہے افغانستان سیاست میں سردار محمد داؤد کے کردار کا تنقیدی جائزہ۔ 1923 کے برطانیہ اور مصر کے معاہدے کے اہم نکات کیا تھے اور ان کا موازنہ 1936 کے معاہدے سے کریں۔ ترکی کو جدیدیت کی طرف لے کر جانے میں مصطفیٰ کمال اتاترک کے کردار کا جائزہ لیں۔ شمالی اور جنوبی یمن میں برطانوی تسلط کی وجوہات بیان کریں، نیز اس کے اشتراک کے بعد سیاسی صورتحال بیان کریں۔ شام کے مسائل اور ترقی کا جائزہ اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں تبصرہ کریں۔ آگے دو ہیں بس 26 ہیں ٹوٹل ہیں۔ لبنان کے صدر امین جمائل کے دور حکومت کے اہم واقعات بیان کریں، نیز اس کی خارجہ پالیسی کا جائزہ لیں۔ 26واں ہے مصر میں انوار السادات کے دور کے اہم نکات بیان کریں اور مصر کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی وضاحت کریں۔ یعنی کہ 26 جو ہے وہ لانگ ہے، 26 جو سوال ہے وہ لانگ سوال ہیں اور 29 سوال شارٹ کوشچنز ہیں۔ کتاب آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ ان کو تیار کر لیں تو آپ کا جو پیپر ہے وہ سالو ہو سکتا ہے، اچھے نمبر آپ کے آ سکتے ہیں اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں گے، کیونکہ ان سوالات میں پوری بک کو سمو دیا گیا ہے۔ اور اگر آپ کو بک سے جو چیز جو ہے وہ مشکل لگتی ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ جو ہمارے پاسٹ میں یہ جو چیزیں ہوئی ہیں تو اس کے حوالے سے ہے، ان کے دوسرے جو ملک ہیں یا انٹرنیشنل لیول پر تو اس کے بارے میں ہے۔ تو اگر آپ کو یہاں سے چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی تو آپ گوگل سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، کیونکہ کافی زیادہ بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز اگر سمجھ میں نہیں آتی تو آپ گوگل سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جو بہتر چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ اپنی بک سے پڑھیں۔ یہ جو سوالات بتائے گئے ہیں ان کے جوابات جو ہے وہ بک سے پڑھیں گے تو آپ کو چیز سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ بک میں مواد جو ہے وہ زیادہ ہے، ویسے تو گوگل پر بھی کافی زیادہ، لیکن آپ کی جو بک میں ہے وہ آپ کی ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے چیزیں لکھی جاتی ہیں، تو اس کو آپ سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا کے اپنے پیپر دے دینا ہے۔ ظاہر سی بات ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں مواد کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ جتنا زیادہ آپ مواد لکھیں گے اتنی زیادہ آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں۔
اور آپ نے پیپر جو ہے وہ نیٹ لکھنا ہے تو پھر آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں۔ ادروائز آپ اچھا ان کے کریکٹ بھی لکھ رہے ہو سوال کا جو جواب ہے وہ لفظ بہ لفظ بھی لکھ رہے ہوں لیکن آپ لکھ گندا رہے ہیں تو آپ کو اس کے نمبر جو ہے وہ نہیں ملتے، نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں۔ کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے نیٹ لکھنا ہے، جتنا بھی لکھنا ہے نیٹ لکھنا ہے اور پیپر مکمل کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ ہوپ سو کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کوئی سوال تو نیچے کمنٹ کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔